السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصباح القرآن چینل کے ساتھ حاضر۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے استاد۔ اگر آپ استاد ہیں یا استاد بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، سنیے اور غور کیجیے۔ پڑھائے گا وہی جسے پڑھانا آتا ہو۔ ہر قابل شخص قابل استاد نہیں بن سکتا، یعنی ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے اس میں استاد بننے کی قابلیت موجود ہو۔ اگر آپ زبان یعنی لینگویج پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود آپ کا شاگرد بد زبان اور بد گو ہے تو آپ کو زبان پڑھانے کی بجائے زبان سکھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ نے بچے کو ریاضی کا ہر سوال حل کرنے میں ماہر بنا دیا، لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے معمولی مسائل تک حل نہیں کر سکتا تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے ریاضی تو اس کے لیے آسان کر دی لیکن زندگی مشکل کر گئے۔ میرا ٹیچنگ میں جتنا تجربہ ہے، میں نے یہ سیکھا کہ بچہ کتاب سے کچھ بھی نہیں سیکھتا۔ کتاب تو ایک بے جان چیز ہے، اور وہ بھی نصاب کی کتاب۔ سکھاتا تو استاد ہے۔ آپ قرآن پاک کی مثال لے لیں، بھلا اس سے زیادہ کوئی اور کتاب کیا پر اثر ہوگی؟ لیکن ہمارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ تب ہی قرآن کی آیات بھی ہم پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھیں۔ آپ بچے کو جو کچھ سکھانا چاہتے ہیں وہ بن کر دکھا دیں، بچہ سب کچھ خود سیکھ لے گا۔ یاد رکھیں، اگر استاد کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ طلبہ کو کوئی مقصد نہیں دے سکتا۔ اگر استاد کی اپنی زندگی ہی بے مقصد اور بے معنی ہے تو بھلا وہ اپنے طلبہ کی نیا کیا پار لگائے گا؟ سب سے اہم مسئلہ سننے اور سنانے کا ہے۔ اساتذہ کے اندر سنانے کی لگن ہوتی ہے اور وہ کھری کھری سناتے بھی ہیں، اور بعض دفعہ اتنی سناتے ہیں کہ بھری کلاس میں بچے کی عزت نفس تک مجروح ہو جائے، لیکن سننے کی تڑپ اور جستجو ان میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ بچوں کی سنتے بھی سنانے ہی کے لیے ہیں۔ جو اساتذہ بچوں کو سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں، اور وہ بچوں کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کا احترام کریں، تکلف کے لیے نہیں دل سے اٹھ کر آپ کا استقبال کریں، تو پھر آپ کو انہیں دل سے سننا پڑے گا۔ بچوں کے لیے عام طور پر وہ مضمون خود بخود دلچسپ بن جاتا ہے جس مضمون کا استاد ان کے لیے دلچسپ بن جائے۔ آپ کی ٹیچنگ کی انتہا اور معراج یہ ہے کہ بچے فری پیریڈ میں آپ کو خود بلانے آ جائیں، اور جب آپ کلاس سے جانے لگیں تو ان کو تشنگی محسوس ہو۔ آپ جیسے ہوتے ہیں ویسی ہی شعائیں آپ میں سے نکلنے لگتی ہیں۔ سورج کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں نکل آیا ہوں، صبح ہو گئی ہے۔ پھول اعلان نہیں کرتا کہ میں کھل گیا ہوں، اس کی خوشبو پورے باغ کو بتا دیتی ہے کہ کوئی پھول آج کھل گیا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ واقعی قابل استاد ہیں تو پھر طلبہ کو آپ میں سے وہ شعائیں ہر لمحہ پھوٹتی محسوس ہونی چاہیے۔ اگر آپ استاد ہیں اور حادثاتی طور پہ ہی چاہے ٹیچنگ میں آ گئے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو اپنا شوق بھی بنا لیں۔ غالب کہتے ہیں کہ بندہ کام سے تھک جاتا ہے، محبت سے نہیں تھکتا، اس لیے اپنے کام سے محبت کر لیں۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا، اور یہ خدا کی وہ نعمت ہے جو دنیا میں کسی کو ہی ملتی ہے۔ دوسرا، آپ کی سیکھنے کی لگن جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا کہ شاید آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ استاد کو سب سے بڑا فائدہ جو اللہ دیتا ہے وہ یہ کہ اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ استاد ہیں تو پھر لوگوں کے دل اور خدا کی رضا دونوں آپ کے منتظر ہیں۔ بس تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی کوشش اور تھوڑی سی توجہ نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے شاگردوں کی زندگی بنا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔